الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 155 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ اور موسیٰ نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم سے 70 مرد منتخب کر لیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ یہ تو نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمانا، تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسری مرتبہ پہاڑ پر تشریف لے جانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے اور توریت شریف لینے کے لیے گئے، اور یہ جو دوسری مرتبہ کا جانا ہے یہ اس لیے تھا کہ گائے کی جن لوگوں نے پوجا کی تھی ان کی معافی کے لیے آپ اپنے ساتھ 70 آدمیوں کو لے کر اس پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس پہاڑ پہ پہنچے تو ایک بادل نے سب کو ڈھانپ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس بادل میں داخل ہو گئے، اور آپ کے ساتھ جو 70 افراد تھے وہ بھی اس بادل کے اندر داخل ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہونا تھا وہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جب یہ کلام کا سلسلہ ختم ہوا، بادل اٹھ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے کہ یہ جو توبہ کے بارے میں حکم ہوا، یعنی اب وہ جو اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا تھا اس میں حکم یہ ہوا کہ جن لوگوں نے گائے کے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جو 70 ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم اس حکم کی اس وقت تک تصدیق نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ یعنی ہم نے سنا تو ہے کہ یہ حکم ہوا، لیکن ہم نے خدا کو دیکھا تو نہیں، لہذا ہم خدا کو دیکھیں گے تو آپ کی بات مانیں گے۔ جب انہوں نے اتنا بڑا مطالبہ کیا اور حکم ماننے سے اس انداز میں انکار کیا تو اسی وقت ان پر زلزلہ آیا، اور شدید ترین زلزلے کی وجہ سے وہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سلامت رہے اور بقیہ لوگ جو ہے اس زلزلے کا شکار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آپ کے ساتھ آنے والے 70 کے 70 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو چکے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، اگر تو چاہتا تو یہاں آنے سے پہلے بھی مجھے بھی موت دے سکتا تھا، ان کو بھی ہلاک کر سکتا تھا، اور اب یہاں آنے کے بعد تو نے انہیں ہلاک کیا ہے، تو یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے کہ یہاں آنے کے بعد اور ان کی اس حرکت کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، لیکن ہوگا یہ کہ میری قوم جو ہے وہ مجھے کہنا شروع کر دے گی کہ موسیٰ 70 آدمیوں کو ساتھ لے کے گئے اور پہاڑ پہ جا کے ان کو مروا دیا۔ تو اے اللہ، ہم پہ رحم فرما، ہمیں بخش دے، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ چنانچہ
موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو دوبارہ زندہ کر دیا اور انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کیا۔ یعنی پہلے جو کہا تھا کہ جب تک خدا کو دیکھیں گے نہیں تب تک آپ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن جب عذاب کا شکار ہوئے اور دعائے موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ زندہ کیے گئے تو پھر آپ کی بات کی انہوں نے تصدیق کی۔ تو یہاں پر اس واقعے کا بیان، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمیں بخش دے، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد مزید ایک اور دعا بھی اس کے ساتھ ہی تھی، اگلی آیت کے اندر اس کا ارشاد ہوتا ہے، ارشاد فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو ان قریب میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں دعا کا بقیہ حصہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت کے اندر بھلائی لکھ دے، ہمیں بھلائی پہنچے، اور ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرا عذاب جسے میں چاہتا ہوں اسے پہنچتا ہے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، اللہ کی رحمت ہر شے سے بڑی ہے۔ اور یہ رحمت اللہ تعالیٰ کن کو عطا فرماتا ہے؟ جو بطور خاص اس کے جو مستحق بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ میں یہ رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن کے یہ اوصاف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقیقی طور پر مستحق ہیں۔ رحمت الہی تو ہر ایک کو ملتی ہے، لیکن جو بطور خاص رحمت کا استحقاق رکھتے ہیں اور جن کو بطور خاص آخرت کے اندر رحمت نصیب ہوگی وہ یہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیتوں پر ایمان رکھنے والوں کی پہچان بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت میں ایک تو اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے گئے کہ اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ کیسے رسول کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ رسول کس عظمت و شان والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 شانوں کو بیان فرمایا۔ آپ کی 9 شانیں بیان کی۔ پہلی شان فرمایا الرسول، جو رسول ہیں مرتبہ رسالت پر فائز ہیں۔ دوسری شان بیان فرمائی النبی،
غیب کی خبریں دینے والے، جنہیں اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے اور وہ لوگوں کو آگے ان خبروں سے مطلع کرتے ہیں۔ تیسری شان بیان کی الامی، جو دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، نہ آپ نے کسی سے پڑھنا سیکھا، نہ آپ نے کسی سے لکھنا سیکھا، اور نہ ہی آپ نے کسی سے کسی بھی قسم کا کوئی علم و فن سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام علوم عطا فرمائے اور آپ خدا کی عطا سے تمام علوم کے حامل ہیں، تمام علوم آپ کے پاس۔ تو دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے نہیں پڑھا، یہ آپ کی تیسری شان۔ چوتھی شان فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی شان توریت اور انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی پہچان اور آپ کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے توریت کے اندر بھی بیان فرمائی اور انجیل کے اندر بھی بیان فرمائی۔ پانچویں شان بیان فرمائی یأمرہم بالمعروف، یہ نبی اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ چھٹی شان بیان فرمائی بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ ساتویں شان بیان فرمائی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اور آٹھویں شان بیان فرمائی کہ ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور نویں شان بیان فرمائی کہ آپ لوگوں سے وہ بوجھ اور قیدیں اتار دیتے ہیں جو ان کے اوپر پہلے سے موجود ہیں، جو ان کے اوپر تکلیف دہ اور مشکل احکام تھے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ ان سے ہٹا دیے۔ جو ان کے اوپر مشقتیں تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وہ مشقتیں دور کر دیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف شانیں جو یہاں پر بیان کی گئی، اس میں یہ جو بیان کیا کہ آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک اشیاء کو حرام کرتے ہیں، اس میں دو اعتبار سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ایک شارع کی ہے، یعنی آپ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال و حرام کے بتانے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ حلال اور حرام کے معیار مقرر کرنے والے بھی ہیں۔ یعنی آپ چاہیں تو کسی چیز کے بارے میں فرما دیں کہ یہ حلال، اور آپ چاہیں تو کسی شے کو لوگوں کے اوپر حرام کر دیں۔ تو یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شارع ہونے کی حیثیت ہے اس کا بیان۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ حلال کی، اور جن کو حرام کیا ہے وہ ناپاک چیزیں ہیں۔ تو اب ناپاک چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری حرام، اور جتنے ناپاک افعال ہیں وہ سارے کے سارے حرام۔ تو اب شریعت جس چیز کے بارے میں فرما دے کہ یہ حرام ہے، اس کا حرام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناپاک ہے، خواہ وہ اپنے ظاہری وجود کے اعتبار سے ناپاک ہو یا وہ اپنے باطنی معنی کے اعتبار سے ناپاک ہو۔ یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے۔ اب اس کے بعد جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو اس نبی کے حقوق میں سے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے۔ وہ کیا؟ فالذین آمنوا بہ، وہ جو اس نبی پر ایمان لانے والے ہیں، وعزروہ، اور ان کی تعظیم کرنے والے ہیں، وناصروہ، اور ان کی مدد کرنے والے ہیں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرنے والے ہیں جو اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا۔ یعنی ان آیتوں سے مفہوم کے اعتبار سے یہ سمجھ آتا ہے کہ نبی کے حقوق میں سے ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کی مدد کی جائے، اور اس کے ساتھ نازل ہونے والی کتاب اور شریعت کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے۔ تو اب وہ لوگ جو نبی پر ایمان بھی لائیں، ان کی تعظیم بھی کریں اور ان کی مدد بھی کریں اور ان پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان بھی لائیں، فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی کا نسخہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ نبی پر ایمان لانا، ان کی تعظیم کرنا، دل و جان سے تعظیم کرنا، ان کی مدد و نصرت کرنا، اور ان کے لائے ہوئے دین اور ان پر نازل ہونے والے قرآن کی اتباع کرنا، یہ کامیاب ہونے کی دلیل ہے اور کامیاب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے عموم کو بیان کیا اور آپ کی اتباع کا حکم دیا۔ رسالت کے عموم سے مراد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کی تمام دنیا کے لیے رسول ہیں۔ آپ کا رسول ہونا کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں کہ آپ صرف قریش کے لیے رسول ہوں، آپ کا رسول ہونا کسی خاص خطے اور علاقے کے لیے نہیں کہ آپ صرف عربوں کے لیے رسول ہیں، آپ کا رسول ہونا کسی خاص زبان والوں کے لیے نہیں کہ اہل عرب کے لیے آپ رسول ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل اے محبوب تم کہہ دو یا ایھا الناس اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول بن کر تشریف لائے، اور محققین علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول بن کے تشریف لائے۔ اس آیت میں تمام انسانوں کا تذکرہ اور دیگر آیات اور دیگر روایات کی روح سے تمام کے تمام جہانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا گیا، یہ پتہ چلتا ہے۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ میں تمام انسانوں کے لیے رسول ہوں۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ پہلی چیز کہ ہر نبی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث فرمایا گیا، یعنی ہر نبی خاص قوم کی طرف اور مجھے تمام انسانوں کے لیے رسول بنایا۔ پھر اس کے بعد دیگر چیزوں کا بیان کیا گیا۔ اور ایک دوسری روایت مسلم شریف کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ تمام انسانوں کے رسول بھی ہیں اور تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے بھی ہیں، تو آپ آخری نبی بھی ہیں اور تمام لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کی راہ بتاتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سرکش لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، ایسے سرکش کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی آپ کی نافرمانی کرتے تھے اور آپ کے فرمان کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ لیکن یہاں بیان کیا کہ قوم موسیٰ سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کی راہ بتاتا ہے اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ جو راہ حق بتانے والے اور عدل کرنے والے ہیں یہ وہ یہودی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ پر ایمان لے آئے۔ گویا پہلے یہ اپنے دین پر تھے اور جب نبی پاک علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے تو یہ آپ پر ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اس طرح کے چند اور صحابہ کرام۔ دوسرا قول یہ ہے اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منسوخ ہونے سے پہلے اس پر عمل کرتے تھے، کیونکہ جب منسوخ ہوگی پھر تو عمل ہو نہیں سکتا، منسوخ ہونے سے پہلے اس پر عمل کرتے تھے، اور جنہوں نے اپنی کتاب اور اپنے دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی تحریف نہیں کی، جیسے عام یہودی اور عام یہودی علماء نے کیا تھا، اپنی کتاب کی بہت ساری آیتوں کو بدل دیا،
احکامات کو بدل دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا تھے، جنہوں نے اپنی کتاب کو نہیں بدلا، اپنے دین کو نہیں بدلا، اور اپنے دین اور اپنی کتاب کے اوپر عمل بھی کرتے رہے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ قوم موسیٰ سے ایک گروہ وہ ہے جو حق کی راہ بتاتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعت بنا دیا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، اور فرمایا ہماری دی ہوئی پاک چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کر کے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، لیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کرتے رہے۔ اس آیت میں 2 بڑے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک تیسری بات بھی ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان کے 12 قبیلے بن گئے، ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے یہ نسل چلی تھی، تو 12 بیٹوں سے نسل چلی، لہذا وہ 12 قبیلے بن گئے، اور ہر قبیلے کی اپنی اپنی پہچان ہو گئی۔ دوسرا واقعہ بیان کیا کہ قوم موسیٰ نے جب آپ سے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو۔ آپ نے پتھر پر عصا مارا تو وہاں سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر گروہ نے اپنے چشمے کو پہچان لیا، اسے مقرر کر لیا اور اسی کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ پورا واقعہ پہلے بھی بیان ہو چکا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ان پر بادلوں سے سایہ کیا۔ جب بنی اسرائیل میدان تیہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے تو بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کیا، اور ان پر اس میدان تیہ کے اندر من و سلوہ اتارا، جو ان کے لیے خوراک تھی۔ کہ بٹیر کی مثل جو ہے وہ پرندے آتے تھے، وہ اس کا گوشت یہ لوگ کھایا کرتے تھے، اور اسی طرح بارش کی طرح ایک کھانے کی میٹھی چیز برستی تھی، یہ اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ان کے اوپر تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد جب یہ نعمتیں ان پر نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے ان سے یہ کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، یعنی اللہ کا دیا ہوا پاکیزہ رزق کھاؤ، اس میں تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن حد سے بڑھنا، نافرمانی کرنا، ناشکری کرنا، یہ اللہ کو ناپسند، اور جو یہ ناشکری کرتا ہے وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہ کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن اپنی ہی جانوں کا نقصان کرتے رہے۔ تو جو گناہ کرتا ہے وہ اپنی جان کا نقصان کرتا ہے، وہ معاذ اللہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جو چاہو کھاؤ، اور یوں کہو ہماری بخشش ہو، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو عنقریب اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان میں سے ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں جو واقعہ بیان کیا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ فلاں بستی میں بیت المقدس، اور ایک روایت میں کسی اور علاقے کے بارے میں فرمایا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ پیو،
اور اپنی زبان سے یہ لفظ کہو حتتن، جس کا مطلب بنتا ہے کہ ہماری مغفرت ہو، ہماری بخشش ہو، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، یہ کہتے ہوئے داخل ہو، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ ایک تو معنی یہ کیا گیا کہ جھکے ہوئے داخل ہو، اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ داخل ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ تو جب تم یہ کرو گے کہ دروازے سے داخل ہو کے سجدہ کرو گے یا جھکے ہوئے داخل ہوگے، اور زبانوں سے یہ کہو گے کہ ہماری بخشش ہو، یعنی دعا کرو گے اپنی معافی، اپنی بخشش کی، تو نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب ان کی بدبختی، جو ان سے کہا گیا انہوں نے اس کو بدل دیا۔ ان سے کہا گیا کہ تم نے کہنا ہے ہماری بخشش ہو، حتتن، حتتن کا مطلب ہماری بخشش ہو، انہوں نے اس کو بدل دیا حنتتن، حنتتن کا مطلب گندم۔ تو اب جو اللہ نے ان سے کلمہ فرمایا تھا کہنے کا، اس سے انہوں نے مذاق کے اندر ایک اور کلمے سے بدل دیا، گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا گیا اور اس حکم کو بدل کے کچھ اور کہنا شروع کر دیا۔ تو اب ان پر عذاب نازل ہوا۔ عذاب کیا نازل ہوا؟ فرمایا کہ ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، کیونکہ وہ ظلم کرتے تھے، وہ ظالم لوگ تھے۔ عذاب کیا نازل ہوا؟ طاعون کی وبا ان کے اوپر اتری، اور ایک گھڑی کے اندر 24,000 اسرائیلی مر گئے۔ 24,000 لوگ جو ہے وہ ایک گھڑی کے اندر جو ہے وہ مر گئے اس عذاب کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلام کو بدل کر، اللہ کے کہے ہوئے کو بدل کر اپنی طرف سے کچھ اور جملہ کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا، یہ بھی بنی اسرائیل سے متعلق ہے، اور یہ بھی ان پر عذاب نازل ہونے کے واقعے سے متعلق ہے۔ ارشاد فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، جب ہفتے کے دن مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آتیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا اس دن مچھلیاں نہ آتیں۔ اسی طرح ہم ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی آزمائش کرتے تھے۔ یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بستی تھی، بستی کون سی ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا مصر اور مدینہ کے درمیان ایک بستی تھی، بعض نے کہا کہ مدین اور طور کے درمیان ایک بستی تھی، بعض نے کہا تبریہ شام تھا، اور بعض نے بستی ایلا ایک بستی کا نام ہے اس کا نام لیا۔ بہرحال اس بستی کے اندر یہودی رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا اور کوئی دنیاوی مشاغل نہیں کرنے، بلکہ ہفتے کا دن صرف اور صرف عبادت میں گزارنا ہے۔ یعنی گویا جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، لیکن جمعے کے دن پورے دن میں یہ احکام نہیں ہے، تو جمعے کے دن ہمیں ایک بطور خاص عبادت کا جمعے کا حکم ہے، اور جمعے کے وقت میں کاروبار کرنا، دیگر چیزیں منع کر دی گئی۔ یہودیوں کو ہفتے کا پورا دن منع کر دیا گیا کہ پورے دن میں عبادت کرنی ہے، شکار نہیں کرنا، دنیاوی کام نہیں کرنے، اور اس کے علاوہ جو بقیہ دن ہے ان کے اندر آپ جو چاہیں کریں۔ اب ہفتے کے دن جب ان پر شکار حرام ہوا تو انہوں نے شکار کرنا چھوڑ دیا، لیکن جب شکار کرنا چھوڑا، اور یہ بستی تھی سمندر کے کنارے، اب ہوا یہ کہ جب ہفتے کا دن آتا تو اس قدر کثرت کے ساتھ مچھلیاں آتی کہ پانی کے اندر اچھلتی پھرتی۔ اب دریا کے سمندر کے کنارے اور مچھلیاں اچھل نہیں سامنے، اور ہفتے کا دن شکار کر نہیں سکتے، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا بقیہ دن آ جاتے، اتوار، پیر، منگل، بدھ، دیگر دن آتے، تو اس دن مچھلی جو ہے وہ عام روٹین کے مطابق ہوتی، کو مل جاتی، کبھی نہ ملتی۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہفتے کو شکار کرنا حرام اور اس دن مچھلیاں آ جاتی، اور بقیہ دنوں میں شکار کرنا حلال ہے، اس دن مچھلیاں نہیں آتی۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے مل کر آپس کے اندر ایک ہیلا نکالا۔ ہیلا یہ نکالا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ جمعے والے دن ہم سمندر سے اپنے علاقے کی طرف جو ہے وہ نالیاں بنا لیتے ہیں، پانی کی نالیاں بنا لیتے ہیں، اور وہاں پر گڑھے بنا لیں گے بہت بڑے بڑے، ان نالیوں کو ہم بند کر کے رکھیں گے،
جب جمعے کا دن آئے گا تو ہم ان نالیوں کو جو ہے وہ کھول دیں گے، پانی آئے گا، ساتھ مچھلیاں آئیں گی اور آ کے گڑھے کے اندر پھنس جائیں گی۔ ہفتے کا دن ہم ان مچھلیوں کو کچھ نہیں بولیں گے۔ جب اتوار کا دن آئے گا تو اب ہم اپنے گڑھے سے مچھلیاں پکڑ لیں گے۔ تو اب وہ جو ہفتے والے دن شکار کرنا تھا وہ تو نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ یوں ہم گھما پھرا کے ان مچھلیوں کو پکڑ لیں گے۔ یہ انہوں نے وہ ہیلا کیا کہ جو اللہ کے حکم کی حکمت کو باطل کرنے والا تھا۔ جب انہوں نے یوں کیا تو اب وہاں پر بستی کے اندر 3 طرح کے گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ جو یہ کرتا تھا، دوسرا گروہ وہ بنا کہ جنہوں نے ان کو منع کیا، یار تم کیا کرتے ہو، اسی سے تو منع کیا گیا تھا، تم اس دن مچھلیوں کو یوں نہیں پکڑتے لیکن ویسے تو پکڑ ہی لیتے ہو، اتوار والے دن وہاں سے نکال لیتے ہو، یہ تو شکار ہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مذاق کرنا ہی ہے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جس نے کہا کہ ہم ان کو نہیں سمجھائیں گے، ان کو بھی تو پتہ ہے یہ جو کر رہے ہیں، تو اب اللہ ان کو عذاب دے یا ان کو معاف کرے، ہم اس کے ساتھ کوئی دخل نہیں دیں گے۔ یعنی دلی طور پہ ان کے فعل کو ناپسند کرتے تھے لیکن ان کو منع نہیں کیا۔ یہ 3 گروہ بن گئے۔ جب مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا، اب جو منع کرنے والے اور جو شکار نہ کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھی ہم آپس میں دیوار کر لیں، تم دیوار کے دوسری طرف رہو، ہم دیوار کے دوسری طرف رہیں گے، ہم تمہارے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ درمیان میں دیوار ہو گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اب صبح کے وقت وہ اپنی دیوار والے راستے سے نکلتے یا اپنی دیوار والے راستے سے نکلتے۔ جب کچھ دن گزرے تو ایک مرتبہ یہ جو صحیح لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ دوسری دیوار کے دوسری طرف سے کوئی باہر نکلا ہی نہیں، تو انہوں نے کہا جا کے پتہ کرتے۔ اب جب جا کے دیکھا تو اس دیوار کے دوسری طرف تمام کے تمام لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل چکے تھے، تمام کے تمام بندر اور خنزیر بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان باطل ہیلوں کی وجہ سے، اللہ کے حکم کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اور اس شدید نافرمانی کی وجہ سے ان کو بندروں اور خنزیروں کے اندر تبدیل کر دیا۔ جو صحیح لوگ تھے ان کو پہچانتے لیکن یہ ان کو پوری طرح نہ پہچانتے تھے۔ تو یوں جو ہے اس کے بعد پھر اب یہ آپس میں روتے رہے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ پھر 3 دن کے اندر اندر یہ بندر اور خنزیر بننے والے لوگ یہ تمام کے تمام مر گئے اور ختم ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کا جو سمندر کے کنارے رہتا تھا، مچھلیاں شکار کرنے کے حوالے سے جنہوں نے باطل ہیلا کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مزید ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے اور شاید یہ ڈریں۔ یعنی جو لوگ شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن کرنے والوں کو سمجھاتے بھی نہیں تھے، انہوں نے وہ جو سمجھانے والے تھے ان سے کہا کہ تم ان کو کیوں سمجھاتے ہو، جن کو اللہ نے عذاب دینا ہے یا جن کو ہلاک کرنا ہے۔ تو جو سمجھانے والے تھے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے کے لیے، یعنی اس لیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ، ہم خود بچتے بھی تھے اور ان کو بچانے کے لیے انہیں برائی سے بچنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے، تو ہم اس لیے ان کو سمجھاتے ہیں، اور اس لیے بھی سمجھاتے کہ ہو سکتا ہمارے سمجھانے سے بچ ہی جائیں، اپنی حرکت سے باز ہی آ جائیں۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب برے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو مکمل بیان کر دیا۔ 2-3 باتیں مزید جو ہے وہ قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو برائی سے منع کرنے والے تھے ہم نے ان کو نجات دی، جو برائی سے منع کرنے والے تھے ہم نے ان کو نجات دی، اور جو نافرمان تھے انہیں ہم نے عذاب کے اندر گرفتار کر دیا۔
اب درمیان میں وہ تیسرا گروہ جو نہ تو شکار کرنے والوں کا تھا، یعنی نہ گناہگاروں میں شامل اور نہ برائی سے منع کرنے والوں میں شامل تھا، اس کا کیا بنا؟ وہ بچ گیا یا وہ عذاب کا شکار ہو گیا؟ اس کے بارے میں مختلف رائے بیان کی ہے۔ ایک رائے تو یہ بیان کی کہ امر بالمعروف جب انہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی برائی سے منع کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا تو وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ چونکہ وہ دل سے نفرت تو کرتے تھے کہ یہ اللہ کی یوں نافرمانی کرے، ان سے نفرت کرتے تھے اور سمجھاتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ انہوں نے سمجھنا ہی نہیں۔ تو جب کسی کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ یہ سمجھے گا ہی نہیں تو پھر اس کو سمجھانا جائے وہ فرض نہیں رہتا، تو لہذا اس وجہ سے یہ ان سے دور رہے، تو یہ بھی بچ جانے والوں میں تھے اور نجات پانے والوں میں سے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں اصل مقبول بندے وہ ہیں جو برائی کا حکم دینے والے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا جو خرابی کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو سمجھانے کو تیار نہیں۔ ایک آدمی رشوت لے رہا ہے، کوئی ان کو جا کے سمجھائے گا نہیں، اور ان کو جو سمجھانے کی قدرت رکھتا ہے وہ بھی ان کو جا کے سمجھائے گا نہیں۔ آفیسز کے اندر، محکموں کے اندر رشوت کی بھرمار، کرپشن کی بھرمار، حرام خوری کی بھرمار ہے، سود خوری کی بھرمار ہے، پیڑ کے اندر جہنم کی آگ بھرنے والے ہیں، 10 روپے رشوت لینے والے، 15 20 روپے کی رشوت لینے والے، اس قدر گھٹیا ذوق کے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو سمجھانے والا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ ان کو اچھے دنوں کا پتہ، نہ ان کو عام دنوں کا پتہ۔ رمضان ہے، ان کی رشوت کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ عید جیسے جیسے قریب آئے گی، بخشش اور نجات اور مغفرت کے اشروں کے اندر رشوت لینے کا معاملہ اتنا زیادہ خبیث صورت اختیار کرتا جائے گا۔ لیکن دوسروں کے مال کو حرام طریقے سے کھانے کے لیے عید کے موقع پر اپنے افسروں اور اپنے گھر والوں کے پیٹ جہنم کی آگ سے بھرنے کے لیے رشوت خوری کا بازار گرم کر کے رکھ دیتے ہیں، نہ ان کو رمضان کی شرم و حیا نہ کسی اور دن کی شرم و حیا ہوتی۔ تو یہ وہ بدترین لوگ ہوتے ہیں کہ جو تو اس پرلے درجے کے جو ہے وہ گھٹیا لوگوں میں آتے ہیں کہ جو حرام کھانے والے، اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں رشوت اس طرح لی جا رہی ہے، اور وہ ان کے افسران یا ان کے بڑے یا صاحب اقتدار لوگ جو ان کو منع کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، پابندی لگا سکتے ہیں، وہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جو قدرت کے باوجود منع کرنے سے رکتے ہیں اور جن کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو روکنا، وہ بھی اگر اسے نہیں روکیں گے تو جرم کے اندر وہ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اس ممانعت کے حکم سے سرکشی کی اور شکار کیا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب کے اندر مبتلا کر کے ہلاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے پناہ عطا فرمائے، اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے فرما بردار بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔